الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم قرآن کورس سبق نمبر 22. آج ہم 19 مئی 2020 25 رمضان بروز منگل شام 4 بجے رمضان قرآن کے سائے میں آپ سب کو اہلا و سہلا مرحبا. ناظرین، نماز اور قرآن کریم کی آخری صورتوں کے بعد ہم نے رکوع اور سجود کی تسبیحات پڑھی، اور اب ہم التحیات میں تشہد کو سمجھیں گے. تشہد میں ہم کہتے ہوتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات، تحیہ کہتے ہیں سبھی قولی باتیں، اس کی جمع ہے تحیات، یعنی ہماری زبان سے نکلنے والے تمام الفاظ. للہ کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ کے لیے. والصلوات، صلات کی جمع صلوات آتی ہے، اور صلوات سے مراد ساری بدنی باتیں، تو ساری بدنی باتیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے. طیبہ، طیبہ کہتے ہیں پاک کو، اور طیبات اس کی جمع ہے، یعنی ساری مالی باتیں. تو مالی ساری باتیں بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے. یعنی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور بدن سے نکلنے والے اعمال اور ہمارے جیب سے نکلنے والے پیسے، جتنے بھی ہم خرچ کریں اپنے مال، ہماری جان، ہمارا مال اور ہمارے اقوال، سب کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ کے لیے. التحیات ساری قولی باتیں، والصلوات بدنی باتیں، والطیبات اور مالی باتیں. تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کہ سب سے پہلے کھڑے ہو گئے اور اپنے آپ کو پیش کیا، تو اس حدیث سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو اچھی بات سنتے ہی جلدی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کام کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا. تو اے اللہ مجھے ان تینوں چیزوں میں حصہ لینے کی توفیق دے. احتساب کیجئے کہ میری زبان کا کیا حال ہے، میری قوتیں، خاص کر میری ذہن کی قوتیں کہاں خرچ ہو رہی ہیں، اور میرا پیسہ کدھر جا رہا ہے. تو تینوں چیزوں کے بارے میں اپنا احتساب کرنا ہے، زبان کا، اپنے بدن کا اور اپنے مال کا. تو پھر ہم اس کے تصور کے ساتھ پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات، ساری قولی بدنی اور مالی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. السلام علیکہ ایہا النبی، السلام سلام ہو، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم. علیکہ ہم نے گردان میں پڑھا علیہ علیہم، علیکہ آپ پر، علیکہ آپ پر، ایہا النبی یا ایو، اور ایو کا مطلب ہوتا ہے اے نبی کی جمع انبیاء، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو. ورحمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، برکت کی جمع برکات، اور اس کی برکتیں ہوں. پچھلی تین چیزیں کون کون سی؟ قولی باتیں، مالی باتیں اور بدنی باتیں. ان تین چیزوں کو کس نے بہترین طور پر انجام دیا، اور ہم کو یہ بھی سکھایا کہ وہ کیا ہیں اور ان کو کیسے کیا جائے. یہ سارا کچھ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. تو اس ہستی پر تین چیزیں یعنی سلام، رحمت اور برکتیں، ان تینوں چیزوں کی ہم دعا کر رہے ہیں. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آپ پر سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. السلام علینا، سلام ہو ہم پر، السلام علیکم سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر. عبد کہتے ہیں بندہ اور غلام، عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ، تو عباد اللہ اللہ کے بندوں پر، صالح کی جمع صالحون اور صالحین. اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر. تو سب سے پہلے یہاں پر سلام ہوا انبیاء پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر ہم پر، اور پھر صالحین پر. تو یہ دعا دونوں کے لیے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، انبیاء کے لیے بھی اور صالحین کے لیے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں ہم کو بیچ میں رکھا ہے، علینا. تو جب اگلا پچھلا مقبول ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ بیچ والے بھی مقبول ہو جائیں گے. اللہ کی رحمت اس کو ملے گی
جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جیسا کہ صالحین نے کیا۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے۔ السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ پھر ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ اشہد افعل کے وزن پر ہے شہادت، شہید یا عینی گواہ، ان کے لا نہیں، الہ معبود، اللہ سوائے، الا اللہ سوائے اللہ کے، جیسے قرآن میں ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی۔ میری زبان یعنی میری باتیں اور میرا عمل، چاہے میں گھر میں ہوں، بازار میں، باہر، آفس، ہر جگہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرا خالق، مالک اللہ، رب، میں تمام اللہ کو ہی خالق، مالک اور رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں، اسی کی اطاعت کرتا ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں، اور سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتا ہوں۔ زندگی کے ہر پہلو میں اسی کے قانون کو چاہتا ہوں، اسی پر چلتا ہوں اور اسی کی دعوت دیتا ہوں، نہ اپنی مرضی پر اور نہ اپنی خواہشات پر۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی میں نے خوب تعریف کیا ہوا، عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسول اور اس کے پیغمبر ہیں۔ میری زبان یعنی میری باتیں اور میرا عمل، چاہے میں گھر میں ہوں، بازار یا آفس میں، ہر جگہ یہ بتا رہا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں اور آخری رسول مانتا ہوں، قرآن مجید اور آپ کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں۔ آپ کی اطاعت کے لیے مجھے کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میری پسند اور ناپسند آپ کی پسند کے تحت ہے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چون و چرا مانتا ہوں اور اسی کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہوں، اسی پر عمل کی دعوت دیتا ہوں۔ اسی تصور کے ساتھ پڑھیں گے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ تو ہم نے یہاں دعا کرنی ہے کہ اے اللہ میری مدد کر کے میں صرف تیری بات کروں، اور احتساب کرنا ہے کہ میں نے کتنی دفعہ نفس کو خدا بنایا، کتنی دفعہ اس کا کہا مانا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شیطان کی وجہ سے، برے دوست کی وجہ سے، بری عادتوں کی وجہ سے۔ ایسے دوستوں اور ایسی عادات کو ہمیں چھوڑنا ہوگا اور پلان کرنا ہوگا، قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے اور اچھے لوگوں کا ساتھ دیں گے اور اس پیغام کو غیر مسلموں تک پہنچائیں گے۔ یاد رکھیں، موت کو یاد رکھیں، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، حدیث میں آئے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو ایک ڈاکٹر جو ایمرجنسی میں کام کرتا تھا، اس نے کہا کہ میں نے تقریباً 10 لوگوں کو جو بالکل موت کے منہ میں جا رہے تھے کلمے کی نصیحت کی، لیکن سوائے 1-2 کے کسی نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اسی طرح ایک باپ اور بیٹے کا بھی اس نے واقعہ بیان کیا کہ بیٹا باپ کو لے کر آیا اور اس ایمرجنسی میں، اور وہ بالکل مرنے کے قریب تھا، تو بیٹا سے بار بار کہہ رہا تھا کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، لیکن اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ اسی طرح ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور بالکل وہ قریب المرگ ہو گئی، تو اس کو کہا گیا کہ کلمہ پڑھو، لیکن چونکہ ہر وقت وہ گانے سنتے رہتی تھی تو اس کی زبان پر گانا ہی جاری ہوا اور وہ دنیا سے چلی گئی۔ تو کوشش کریں کہ الفاظ اور آیات اور اذکار کے ترجمے کی پریکٹس کریں اور ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری بدنی قولی مالی باتیں اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی، رحمت اور برکتیں ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آئیے قواعد کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے فاتحہ، ناصرہ، ضرب سے گردانیں کر لی ہیں، اب ہم پڑھیں گے سامعہ یسمع سے۔ یہ سامعہ کی گردان آپ کے سامنے ہے اور یہ سیم وہی گردان ہے جو اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ سامعہ یسمع، اسمع سن، اسمعوا سنو، لا تسمع نہ سن، لا تسمعوا نہ سنو، سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سمع یعنی سننا، تو ہوا سمع ہی ہے سامعات، ہوا یسمع ہوئی ہے تسمع، انت تسمع ہوئی ہے تسمع۔ عالمہ سے اور عاملہ سے آپ نے گردان بنانی ہے، اور راحمہ سے۔ تو جس طرح آپ نے سامعہ کی گردان سنی، اس طرح عالمہ، عاملہ اور راحمہ کی گردان آپ نے بنانی ہے۔ یعنی اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک آسان سی ٹپ ہے، سامعہ اگر ایک نیک آدمی اسے سنے گا تو اسے جانے گا اور اس پر عمل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی بارش کرے گا۔ نقطۂ تعلیم، ہم روزانہ باتیں کرتے ہیں، کم از کم آپ روزانہ 1 منٹ قرآن مجید پر بات کریں کہ آج آپ نے کیا سیکھا، ایک آیت یا ایک قاعدہ گرامر کا اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے
اور اپنے بزنس پر، اپنے فیس بک، واٹس ایپ کے دوستوں سب کے ساتھ شیئر کریں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو آپ نے اس کو آگے سکھانا شروع کرنا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایک آیت بھی میری پہنچے تو اس کو آگے پھیلاؤ۔ بچوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک سے ان کی تربیت کی جائے۔ دوستوں کے لیے دعوت، یعنی قرآن کریم سے ان کی دعوت دی جائے ان کو، اور دعوت کا، دین کی دعوت کا سب سے آسان اور بہترین بہانہ کیا ہے؟ قرآن کریم۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ویسا کوئی بھی نہیں کہتا، اور جو اثر اللہ کے کلام میں ہے ویسا کسی کے کلام میں نہیں ہے۔ آپ صرف سنیں گے تو بھول جائیں گے، دیکھیں گے تو یاد رکھیں گے، پریکٹس کریں گے تو سیکھیں گے، لیکن اگر آپ پڑھائیں گے تو ماہر بنیں گے۔ اس لیے سیکھنے کا بہترین طریقہ دوسروں کو سکھائیے، آپ اچھا سیکھیں گے۔ The best way to learn is to teach۔ کوشش کریں جو کچھ آپ سیکھیں اس کو آگے پھیلائیں۔ 10 منٹ میں آپ اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ ناظرہ قرآن کو صبح 10 بجے دیکھنا مت بھولیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو آپ فوراً ہمیں واٹس ایپ کیجئے۔ آئیے دعا پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔